بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ينصب الاسم الواقع بعد افعال التفضیل على التمییز متى كان فاعلا في المعنى۔ افعال التفضیل نحو کی دقیق بحث ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے فقط یہ پڑھا کہ افعال التفضیل استعمال کیسے ہوتا ہے، تو گزارش کی کبھی بغیر الف لام اور اضافت کے اعلم، کبھی الف لام کے ساتھ الاعلم، اور کبھی اضافت کے ساتھ اعلم الناس۔ آج جن ایک دو نکات کو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ پہلا نکتہ یہ ہے کہ افعال التفضیل کے بعد اسم منصوب ہو سکتا ہے۔ کب؟ دو صورتوں میں۔ نمبر ایک، یا وہ معنن فاعل واقع ہو رہا ہو، یعنی وہ اس میں منصوب ایسا ہو کہ جو معنن فاعل ہو۔ معنن فاعل کا مطلب آپ یہ کریں گے کہ اس اسم تفضیل کو اگر ہم فعل قرار دے دیں تو وہ اس فعل کا فاعل بن سکتا ہو، ایسا اسم منصوب ہوتا ہے بنا بر تمییز کے۔ ایک اسی طرح اگر افعال التفضیل مضاف ہو کسی اور اسم کی طرف تو اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ بھی منصوب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ افعال التفضیل ایک وقت میں جب ایک اسم کی طرف مضاف ہو جائے گا پھر وہ اس کے بعد کسی اور کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جہاں افعال التفضیل کے بعد کوئی اسم منصوب ہوتا ہے بنا بر تمییز کے۔ ينصب الاسم الواقع بعد افعال التفضیل، افعال التفضیل کے بعد واقع ہونے والا اسم منصوب ہوگا، اس کو نصب دیا جائے گا علی التمییز بنا بر تمییز کے۔ کب؟ نمبر ایک، متی کان فاعلا فی المعنی، اگر وہ اسم جو افعال التفضیل کے بعد ہے اگر وہ معنن فاعل ہو۔ معنن فاعل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسی افعال التفضیل کو صیغہ افعال کو فعل میں قرار دیں تو وہ اس فعل کا فاعل واقع ہو سکے تو ایسا اسم منصوب ہوتا ہے۔ انت اکثر علما، یہ علما افعال التفضیل کے بعد منصوب ہے، اسم ہے منصوب ہے بنا بر تمییز کے۔ کیوں؟ چونکہ یہ معنن فاعل ہے۔ اگر ہم اکثر و افعال کو اس کے فعل میں لے جائیں کاسرا تو یہ اکثر و علمن کو اگر ہم کہیں کاسرا علموں کا، انت کاسرا علموں کا، تو یہ کاسرا کا فاعل واقع ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں کہیں گے کہ یہ بلحاظ معنی، لفظاً نہیں، معنن اس کا فاعل ہے، پس جب فاعل ہے بنا بر تمییز کہ یہ منصوب ہو سکتا ہے چونکہ یہ معنن فاعل ہے۔ ہر وہ اسم جو افعال التفضیل کے بعد معنن فاعل ہو وہ منصوب ہوگا۔ مثال اس کی ہے۔ نمبر دو،
او کان مضافن علی غیرہ، یا افعل التفضیل مضاف ہو لیکن خود تمیز کی طرف نہیں، اس اسم کی طرف نہیں جو بعد میں ہے، کسی اور کی طرف مضاف ہو تو بعد والا جو اسم ہوگا وہ بھی منصوب ہوگا اسی بنا پر تمیز کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انت اکرم الناس رجلا، اب اکرم چونکہ افعل کا صیغہ مضاف ہے ناس کی طرف تو لہذا بعد والا اسم یہاں منصوب ہوگا بنا بر تمیز کے۔ ٹھیک ہو جی؟ فلا یجوز فیہ الجر، رجلن کو آپ مجرور نہیں پڑھ سکتے، اس پر جر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لتعذر اضافت افعل مرتین، اس لیے کہ افعل ایک وقت میں ایک اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، دو کی طرف مضاف نہیں ہوتا کہ وہ ناس کی طرف بھی مضاف ہو اور رجل کی طرف بھی مضاف ہو ایک ہی وقت میں، نہ، جب وہ الناس کی طرف مضاف ہو گیا پھر رجل کی طرف نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو رجلن ہی پڑھیں گے بنا بر تمیز کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افعل کسی اور غیر تمیز کی طرف مضاف ہے، یعنی الناس۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ختم۔ فائدۃ ان لم یصح جعلہ فاعلا، اگر اس تمیز کو مانن فاعل بنانا صحیح نہ ہو، توجہ میری جان، مانن فاعل کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم افعل کو فعل میں تبدیل کریں تو بھی وہ تمیز اس کا فاعل نہ بن سکے۔ اگر ایسا اسم ہے کہ جو مانن فاعل نہیں بن سکتا، کان مجرورن، تو وہ اسم منصوب نہیں بلکہ مجرور ہوگا بالمضاف۔ مضاف مطلب کیا؟ کہ وہی افعل اس کی طرف مضاف ہوگا اور وہ مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوگا۔ جیسے انت افضل رجل، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں رجل افضل کا فعل، اگر ہم فعل بنائیں تو بھی یہ رجل اس کا فاعل نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ چونکہ فضیلت والی صفت، فضیلت انت میں ہے، رجل میں نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو یہ اس کا فاعل بھی نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں لأن الفاضل واقع من انت، چونکہ وہ فضیلت انت میں ہے، لا من رجل، رجل سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب۔ ایک اور نکتہ، الغالب فی فاعل افعل التفضیل ان یکون ضمیرا مستترا، افعل التفضیل وصف ہے، وصف ہے تو یہ عامل ہے، جب عامل ہے تو اس کو ایک فاعل چاہیے، چونکہ ظاہر ہے یہ قائم مقام فاعل اور وہ مشابہ فعل، چونکہ اصل تو فعل عامل ہوتا ہے، باقی تو مشابہ ہوتے ہیں اس کے۔ فرماتے ہیں اب یہ افعال التفضیل چونکہ وصف ہے اور عامل ہے، اس کو ایک فاعل چاہیے۔ جب فاعل چاہیے تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ جواب الغالب فی فاعل افعل التفضیل، غالب طور پر افعل التفضیل یعنی اس صیغہ افعل کا فاعل ان یکون ضمیرا، وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، یعنی عالم میں ہوا۔ ٹھیک ہے جی؟ افضل میں ہوا، یہ ضمیر مستتر مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب۔ اس کا فاعل عام طور پر، غالب طور پر ضمیر مستتر۔ اگلے نقطے میں فرماتے ہیں کہ یرفع افعال التفضیل اسما ظاہرا، توجہ کرنے آقا جان، یہی افعال التفضیل تین شرائط کے ساتھ
اس میں ظاہر کے لیے بھی رافع بن سکتا ہے۔ اب اوپر والی اس کو جب ملائیں گے نکات کو بات واضح ہو جائے گی۔ یعنی غالب تو یہ ہے کہ افعال التفضیل کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے، لیکن اگر تین شرائط کسی اس میں ظاہر میں پائی جائیں تو یہی صیغہ افعال اس کے لیے بھی رافع بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہ تین شرائط کیا ہیں؟ توجہ کے ساتھ وہ یہ ان یکون صفۃً لاسم جنس او خبراً عنہ، اگر یہ صیغہ افعل اس اسم ظاہر کے لیے اسم کے جنس کے صفتاً یعنی اس کے اسم جنس کی صفت ہو، وہ تو ایک اسم ہوگا نا، یعنی اس کے اسم جنس کی صفت واقع ہو رہا ہو یا اس کی خبر واقع ہو رہا ہو۔ یہ ہے پہلی شرط، ان یکون، یکون کا فاعل افعال التفضیل، توجہ کے ساتھ، کہ افعال التفضیل صفتاً، وہ صفت واقع ہو رہا ہو اسم جنس کے لیے، او خبراً عنہ، یا اس کے لیے خبر واقع ہو رہا ہو، ایک شرط۔ نمبر دو، ان یکون مسبوقاً، اس افعال التفضیل سے پہلے یا حرف نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام انکاری ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے نہیں، نفی یا استفہام انکاری ہو۔ دو ہو گئے۔ نمبر تین، ان یکون مرفوعہ اجنبیًا، وہ جو اسم مرفوع ہے وہ اس سے اجنبی ہو۔ اجنبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ضمیر نہ ہو جو اس کی طرف پلٹ رہی ہو، موصوف کی طرف۔ اجنبی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اجنبی یعنی بالکل جدا ہو، کوئی اس میں ضمیر بھی نہ ہو۔ خوب، ان یکون مرفوعہ، کہ اس کا مرفوع اجنبی ہو، یعنی اس میں کوئی ضمیر وغیرہ بھی نہ ہو، مفضلاً علی نفسہ، اس مرفوع کو اس کے اپنے اوپر فضیلت دی گئی ہو۔ سطر کو سمجھنا کیا مطلب، یعنی وہی اسم مرفوع مفضل بھی ہو، مفضل علیہ بھی ہو، اسی کو اسی پر فضیلت دی گئی ہو۔ تو آپ فوراً اشکال کریں گے کہ تفضیل الشیء علی نفسہ ہی جائز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دودھ سے افضل ہے، مثلا ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایک شے کسی اور شے سے افضل ہوتی ہے، فرماتے ہیں بے اعتبارین مختلفین، ایک ہی شے کو خود اسی پر فضیلت دینا اس وقت جائز ہوتا ہے جب اعتبار مختلف ہوں، یعنی مفضل علیہ کا زمانہ اور ہو، مفضل ہونے کا زمانہ اور ہو، یا مفضل علیہ ہونے کا مکان اور ہو، مفضل ہونے کا مکان اور ہو، یعنی تغایر اعتباری ہو کہ یہی شے فلاں زمانے کے اعتبار سے اسی شے پر افضل ہے بنسبت فلاں زمانے کے اعتبار کے، یعنی اس کہتے ہیں تغایر اعتباری، کہ اعتباراً جدا ہو، یا زمانہ مختلف ہو یا مکان مختلف ہو۔ تو پس اگر زمانے مختلف ہوں کہ یہی شے فلاں زمانے کی نسبت افضل ہے اسی سے بنسبت فلاں زمانے کے، اب جب زمانہ مختلف ہو جائے گا یا مکان مختلف ہو جائے گا پھر وہ تفضیل الشیء علی نفسہ ہی کا مصداق نہیں بنتا، پس کیا ہوگا، تغایر اعتباری، زمانہ مختلف ہے یا مکان مختلف ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے۔
ما رأيت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید۔ اب ذرا غور کرو، الکحل یہ اسم مرفوع ہے، اچھا جی، کیا اس میں ساری صفات پائی جاتی ہیں جو شرائط ہیں؟ فرماتے ہیں بالکل۔ ما رائے تو حرف نفی آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، خوب اچھا۔ اور پھر الکحل اجنبی ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ کوئی ایسی ضمیر بھی نہیں ہے کہ جو اس کی طرف جا رہی ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں ما رأیت رجلا، میں نے نہیں دیکھا کوئی شخص، احسن فی عینہ، کہ جس کی آنکھ میں احسن ہو، خوبصورت ہو، الکحل سرما، من ہو وہی کحل، فی عین زید، عین زید سے۔ اب دیکھو یہی کحل ہے، لیکن جہاں پر اعتبار مختلف ہیں، ایک دفعہ یہی سرما، یہی کحل عین زید میں ہے، ایک دفعہ یہ عین رجل آخر میں ہے، تو بس مکان کا تغیر ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں یہی سرما اس کی آنکھ میں بھی ہے، اس کی آنکھ میں بھی ہے، لیکن یہی سرما جو اس کی آنکھ میں ہے فضیلت رکھتا ہے اس سرمے پر جو اس کی آنکھ میں ہے وہی سرما، سرمے کو سرمے پر فضیلت دی جا رہی ہے، لیکن چونکہ مکان مختلف ہیں، زید کی آنکھ اور مکان ہے، اس شخص کی آنکھ کوئی اور مکان ہے، اور پھر الکحل کے ساتھ کوئی ضمیر بھی نہیں ہے، لہذا یہاں الکحل اس میں ظاہر ہے جس کو احسنہ نے رفع دیا، چونکہ اس میں تینوں شرائط موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فائدتن، آگے خود بتا رہے ہیں اسی تفصیل جو میں نے گزارش کی ہے، فرماتے ہیں فَأَحْسَنَ أَفْعَلُ التَّفْضِيل، احسن افعل التفضیل ہے، صفت ہے، مسبوق بنفی، اس سے پہلے ما رأے تو نفی موجود ہے جو ہم نے شرط لگائی، وَمَرْفُوعُهُ، اور اس کا مرفوع کون ہے؟ الکحل، یعنی اس احسن نے الکحل کو رفع دیا، الکحل منہ اجنبی من الموصوف، اور وہ الکحل موصوف سے اجنبی ہے، کیا اس میں کوئی ضمیر بھی نہیں ہے جو موصوف کی طرف پلٹ رہی ہو، بس والکحل مفضل علی نفسہ، اس کحل کو، اس سرمے کو خود ذات سرما پر، اسی سرمے کو سرمے پر فضیلت دی گئی، لیکن بے اعتبارین مختلفین، دو مختلف اعتبار سے، کہ اس سرمے پر جو زید کی آنکھ میں ہے، اس سرمے پر فضیلت رکھتا ہے وہ سرما جو فلاں کی آنکھ میں ہے، تو سرمے کو سرمے پر فضیلت، لیکن بے اعتبار مختلف ہیں، وہ آنکھ کوئی اور مکان ہے، یہ کوئی اور مکان ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پس والمعنی، تو گویا اس جملے کا اصل معنی یہ بن جائے گا کہ ان الکحل فی عین زید، کہ زید کی آنکھ میں جو سرمہ ہے، احسن من نفسہ فی عین غیرہ من الرجال، وہ سرما فضیلت رکھتا ہے خود اسی سرمے پر کسی اور لوگوں میں سے کسی اور کی آنکھ میں، یعنی اسی سرمے کو فضیلت ہے سرمے پر، ہے وہی سرما، خود سرمے پر فضیلت ہے، لیکن مکان مختلف ہیں، ایک دفعہ مکان زید کی آنکھ ہے، ایک دفعہ مکان کسی اور کی آنکھ ہے، اس لحاظ سے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَحِلَّ مَحَلَّهُ فِعْلٌ بِمَعْنَاهُ، اور جائز ہے ایسے مقام پر کہ افعل کی جگہ فعل آ جائے، جہاں ایسی صورت ہوگی وہاں پر، بلکہ یوں کہیں وہاں پر صیغہ افعل کی بجائے اس کے فعل کو لانا جائز ہے، اور معنی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثلاً اسی مثال کو اگر ہم یوں مثال دیں، ہم نے اوپر کیا کہا؟ ما رأیت رجلا
احسنا فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، لیکن اب اس کو یوں پڑھیں ما رأیت رجلا، اب احسنا نہ پڑھیں، اب پڑھیں یحسن فی عینہ الکحل کحسنہ فی عین زید۔ اب یہاں احسن کے بجائے یحسن فعل کو لگا دیجیے، یہ بھی جائز ہے اور درست ہے۔ وَقِسْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِيهِ، اور اسی طرح فرماتے ہیں ایک مثال ہے افعل التفضیل، اگر خبر واقع ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے۔ شرائط بوجھیں، مثال دے رہے ہیں حل فی الناس رجل، کیا لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے احق بہی، کہ وہ زیادہ حق رکھتا ہو کس کا؟ الحمد منہ، حق بہ الحمد، یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ یہاں الحمد خبر ہے، منہ بمحسن لا یمن، الحمد خبر واقع ہو رہا ہے کہ حل فی الناس رجل احق بہ، اب یہاں حل ہے لیکن یہ استفہام انکاری ہے، باقی ساری شرائط جہاں پر موجود ہیں الحمد منہ بمحسن لا یمن، کہ تعریف اس کی کہ جو احسان نہیں کرتا، یا اس سے پہلے نہیں ہو، اس کی مثال نفی کی وہ آ گئی اور استفہام انکاری کی آ گئی۔ نہیں کی مثال لا یکن غیرک احب الیہ الخیر منک، اب یہاں الخیر پڑھیں گے اور اس کا رافع وہی احبا افعل التفضیل ہے، تمام شرائط اس میں وہ موجود ہیں جو تھیں، الخیر میں خیر کوئی ضمیر بھی نہیں، اس سے پہلے لا بھی ہے اور وہ صفت بھی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔